مصنوعی دانت لگے ہوں تو وضو کا حکم۔ جو لوگ مصنوعی دانت فکس کروا کے لگواتے ہیں اس سے وضو پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو ہو جاتا ہے یا نہیں۔ خواجہ صاحب، گجرات، پاکستان سے۔ جناب اگر مصنوعی دانت ایسا لگایا ہے کہ اس کا اب نکالنا بہت مشکل ہے، بالکل فکس کر دیا ہے، جیسے کہ ڈینٹسٹ بعض دفعہ دانت لگا دیتے ہیں یا دانت پہ ایسا خول چڑھا دیتے ہیں کہ اس خول کو اتارنا آسان نہیں ہوتا، تو پھر اسی پہ پانی بہانے سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ وضو تو ویسے بھی صرف چہرہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، اس میں کلی فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، لیکن غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ دانت اگر ایسا ہے کہ آسانی سے آپ جب چاہیں ہٹا لیں، جب چاہیں نکال لیں، جیسے میں وہ اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک گلوکار بوڑھا ہو گیا بیچارہ، جب وہ گانا گاتا تھا تو اس کی بتی سی گر جاتی تھی، پھر بیچارہ اٹھا کے لگاتا، پھر وہ گانا گاتا، تو پھر جب گانے لگتا زور لگاتا تو بتی سی گر جاتی۔ تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا انکل آپ گانا گائیں، بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہیں آپ؟ تو دانتوں کی کیفیت اگر یہ ہے کہ آرام سے وہ کیسٹ کی طرح نکل جاتے ہیں اور جب چاہیں لگا لیں، تو پھر ایسے دانت کو نکال کے قلی کرنا فرض ہے، اندر پانی پہنچانا واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دانت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل جام ہو گیا ہے اور اب اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اسی پہ پانی بہانے سے وضو ہو جائے گا۔ قیمتیں بڑھنے پر پرانے مال تجارت کی قیمت بڑھا دینا۔ اگر میرے پاس پہلے سے مال تجارت رکھا ہو اور پیچھے سے اس کی قیمت بڑھ جائے تو کیا میں اس کی قیمت بڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ بلال صاحب، کراچی سے۔ دیکھیں جو چیز انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ جتنی چاہے قیمت پہ اسے بیچے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں اگر گورنمنٹ نے اس کی ریٹ متعین کر دی ہیں اور متعین اس لیے کیے ہیں کہ وہ عوام کی بہت ہی بنیادی ضرورت کی چیز ہے، اگر وہ مہنگی ہوگی تو عوام کو بہت سخت نقصان ہوگا، جیسے آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، یہ جو بیسک زندگی کے لوازمات ہیں، ایسی کوئی چیز گورنمنٹ اگر اس کے ریٹ متعین کر دے تو اس ریٹ سے زیادہ پر بیچنا ناجائز ہے، لیکن اس کی ارننگ پھر بھی حلال ہوگی کیونکہ آپ کی چیز ہے، تو آپ زیادہ پہ بیچ کے اگر جو پروفٹ لیں گے وہ پروفٹ پھر بھی حلال ہوگا، مگر یہ کام اللیگل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ نے لوگوں کے مفاد کے لیے قانون بنایا ہوتا ہے، اس کے ریٹ متعین کیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی لوگوں کی بنیادی ضرورت کی نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے جتنی چاہے قیمت پہ اس کو آپ بیچیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریٹ مارکیٹ میں بڑھ گئے، آپ کے پاس ریٹ ابھی کم ہے، یعنی پرانے ریٹ پہ آپ نے خریدی ہے، تو پھر جائز تو ہے کہ آپ اس کو نئے ریٹ پہ مہنگا کر کے بیچ دیں، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہے جیسے پیٹرول پمپ والے کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد پیٹرول پر لیٹر پہ 5 روپے بڑھ جائیں گے، تو پیٹرول پمپ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ یا تو پیٹرول روک لیتے ہیں اور گاڑیاں بیچاری لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی اور ان کو پیٹرول نہیں دے رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد دیں گے، یا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہی 5 روپے ریٹ بڑھا دیتے ہیں حالانکہ ان کو سستے میں پیٹرول ملا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مال کمانے کا غیر اخلاقی، غیر شائستہ ذریعہ ہے، اس سے انسان کی عزت جاتی ہے اور مال کی برکت ختم ہوتی ہے۔ تو جائز ہے اپنا، آپ کا پیٹرول ہے، جس قیمت پہ چاہے بیچیں آپ، لیکن یہ کہ یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں اور اس سے عوام کی نظر میں امیج بھی خراب ہوتا ہے اور اس سے تجارت میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ حلال بھی کمائیں اور غیر اخلاقی طریقہ کمانے کا نہ رکھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ کسٹمر کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں کہ بس یہ خرید لو ہم سے، تو اتنی لالچ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے آپ کے لیے، عزت والا راستہ یہی ہے کہ اگر ایک چیز کی قیمت مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے لیکن آپ نے پرانے ریٹ پہ اٹھائی ہے تو آپ بہتر یہی ہے کہ اس کو جتنا پروفٹ اللہ عزت کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے اسی پروفٹ پہ آپ بیچتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یار یہ جو ہے اس نے تو پرانے ریٹ پہ چیز اٹھائی تھی اور ہمیں ڈبل مہنگی کر کے دے رہا ہے، تو عزت کی کمی ہوتی ہے اس سے انسان، وہ لوگ کہتے ہیں لالچی آدمی ہے۔ وہ الگ بات ہے لوگوں کو پتہ چلتا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو کام وہ کرنا چاہیے نا کہ اگر بالفرض پتہ چل بھی جائے تو لوگوں کی نظر میں عزت خراب نہ ہو۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جتنا مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ انشاءاللہ اس کو مل کے رہے گا، عزت کے ساتھ جتنا پیسہ کما سکتا ہے کمائے، وہ غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کرے۔ سنت اور نفل میں بلند آواز سے تلاوت کرنا
سنت اور نفل کی جو نمازیں ہم گھر پر پڑھتے ہیں کیا اس میں زور سے قراءت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عدنان صاحب کلکتہ سے۔ دیکھیں سنت اور نوافل جو آپ گھر میں پڑھتے ہوں یا مسجد میں پڑھتے ہوں، اگر یہ غروب آفتاب کے بعد فجر سے پہلے یعنی اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جہرن تلاوت یعنی اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نماز میں یا آرام میں خلل نہ واقع ہو رہا ہو، وہ ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو۔ لیکن دن کی جو نمازیں ہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک، اس دن کی نمازوں میں آپ اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے، سوائے جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں، تو اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ تو جو سورج کے ڈوبنے کے بعد جتنے بھی نوافل ہیں یا سنتیں ہیں اس میں اونچی آواز سے تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا، چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انك لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں، تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر۔ ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں۔ تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے، اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے؟ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سپر مارکیٹ میں شراب فروخت ہوتی ہو تو جاب کا حکم۔ یورپین سپر مارکیٹ میں جہاں شراب وغیرہ بیچی جاتی ہے وہاں پر کام کرنا کیسا ہے؟ نثار اشرف مالٹا سے۔ کام کرنا جائز ہے، آپ شراب نہ بیچیں، شراب کی بوتل اٹھا کے کسی کو نہ دیں، آپ جو ہے وہ ویسے جنرل اسٹور میں یا سپر مارکیٹ میں آپ جاب کریں۔ جو ناجائز کرتا ہے وہ کرتا رہے، اس کا گناہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا، آپ اپنے جائز کام کو فوکس کریں۔ کون سے گناہوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ تنہائی کے ایسے کون کون سے گناہ ہیں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے؟ محمد رمیز انصاری انڈیا سے۔ دیکھیے گناہ سے ایمان سلب نہیں ہوتا، لیکن سلب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ بار بار گناہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، گناہ کو اگر جائز سمجھ کے کیا جائے جبکہ شریعت نے واضح طور پر بتایا کہ یہ غلط ہے، تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی نماز چھوڑے، قضا کرے اور بولے کہ اسلام میں نماز قضا کرنا جائز ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی شراب پیے اور کہے کہ اسلام میں شراب پینا جائز ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اجماعی مسائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے اس مقام پر وہ نہیں رہتا، کیونکہ گناہ کرنے سے ایمان کی ویلیو کم ہوتی ہے۔
انسان جب بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر شیطان اس کے دل میں کہتا ہے دیکھ اگر اللہ ہوتا تو تجھے اس گناہ پہ سزا دیتا، تجھے تو کوئی سزا نہیں مل رہی، تو آہستہ 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 انسان کا اسلام پر سے اعتماد ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ جو مہلت دے رہا ہے یا تو اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے، یا اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ آخرت میں اکٹھا پکڑوں گا میں، تو یا تو یہ ڈھیل کی وجہ سے مہلت مل رہی ہے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ بسا اوقات وہ فوراً نہیں پکڑتا گناہ پہ، مہلت دیتا ہے، لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر گناہ آسان ہو جاتا ہے انسان کی نظروں میں، تو اس سے اسلام کی ویلیو ختم ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر موت کفر پہ ہوتی ہے، انسان واضح لفظوں میں اسلام کا اور اللہ رسول کا انکار کر دیتا ہے۔ تو گناہ، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے ایمان ختم ہو جائے، لیکن ایمان کے خاتمے کی طرف لے کر ضرور جاتا ہے گناہ، اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے۔ یعنی خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو